الرحمن الرحیم۔ اخلاق کے فوائد۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، بلغم کے فوائد، سودا کے فوائد، سفرہ کے فوائد، ان چیزوں کا یعنی بلغم، سودا اور سفرہ انسان کی صحت میں بڑا کردار ادا ہوتا ہے۔ بلغم کو لے لیجئے، بلغم دماغ و اعصاب کی غذا بنتا ہے۔ دماغ یعنی ہمارا مائنڈ اور اعصاب یعنی بدن کے اندر جو اعصاب کی رگیں پھیلی ہوئی ہیں جس سے دماغ تک بلغم کے اثرات جاتے ہیں اور دماغ کو تقویت اور قوت پہنچتی ہے، تو بلغم دماغ اور اعصاب کی غذا بنتا ہے۔ بدن کو رطوبات پہنچانا اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ بدن کو رطوبات پہنچانا اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ حرارت کی زیادتی، جو بدن کے اندر حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، آدمی گرم رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، تو اس حرارت کو ختم کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سارے جسم کے جوڑوں میں لیسدار مادہ اور تری پیدا کرتا ہے، جس سے ہمارے بدن کے جوڑوں کو گرس، ایک قسم کا گرس اور آئل حاصل ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کے اندر لچک اور حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ صحیح درست کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نظام کو متوازن رکھتا ہے، یعنی نظام کا توازن اعتدال کے ساتھ بناتا ہے، اور کھانے کے اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی جو انسان غذا کھاتا ہے اس کے اجزاء بہتر طریقے سے ہضم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے غذا جو کھائی گئی ہے اس سے جو چیز بنتی ہے، یعنی بلغم، سودا اور سفرہ، یہ تمام چیزیں بہترین انداز میں بننے میں مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلغم نیند آنے میں بھی کارآمد ہے، یعنی بلغم کے دوارے نیند بھی آدمی کو اچھی اور بہتر طریقے سے آتی ہے۔ اسی طرح سودا کے فوائد، سودا کے فائدے کیا ہیں؟ جس طریقے سے بلغم دماغ و اعصاب کی غذا بنتا ہے، اسی طریقے سے سودا قلب اور عضلات کی غذا بنتا ہے۔ سودا قلب اور عضلات کی غذا بنتا ہے۔ سودا ہی بھوک میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی سودا ہی کی وجہ سے بھوک کھل کر لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سودا بن کے تیار ہوتا ہے معدے کے اندر، تو پھر یہ معدے کے اوپر گر کر غذا کی خواہش اور اس کی لگن، تڑپ پیدا کرتا ہے، تو آدمی کھانے کی رغبت کرتا ہے، اور کھانے کی طرف آدمی دوڑ کر چلنا چاہتا ہے۔ اور غور و فکر سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے، اور خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوگا تو بدن کے اندر مضبوطی اور طاقت، قوت پیدا ہوگی، اور بدن کے اندر ثبات قدمی پیدا ہوگی۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بلغم کی زیادتی زیادہ بن رہی ہو، اگر بلغم کی زیادتی ہو رہی ہے، یعنی بلغم کثرت سے بن رہا ہے، زیادہ بن رہا ہے، تو سودا بلغم کی کثرت کو توڑ کر اس کو معتدل لاتا ہے، یعنی اس کے پیدائش کو معتدل بناتا ہے۔ سودا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بلغم کی زیادتی ہو رہی ہے، کثرت ہو رہی ہے، تو سودا بلغم کی زیادتی کو توڑتا ہے اور اس کو اعتدال میں لاتا ہے۔ اور بھی دیگر اس کے فائدے ہیں۔
اسی طریقے سے صفرا، کہ صفرا جگر اور غدد کی غذا بنتا ہے۔ پھر اسی طرح صفرا کا ایک فائدہ اور ہے کہ ہر قسم کی کھائی ہوئی غذا کو تحلیل کر کے، یعنی اس کو ہضم کر کے بدن کا جزء بننے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جو غذا ہم نے کھائی ہے تو صفرا اس کو بہتر طریقے سے ہضم کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غذا جو انسان کھاتا ہے وہ جزو بدن بنتا ہے، یعنی اس غذا سے جو فائدہ بدن کو حاصل ہونا چاہیے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس سے جس طرح اس سے بلغم تیار ہوتا ہے جو دماغ اور اعصاب کی قوت بنتا ہے، اعصاب کی خوراک بنتا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے سودا بھی تیار ہوتا ہے جو قلب اور عضلات کی غذا بنتا ہے۔ تو صفرا کے بہت فائدے ہیں۔ ہاں، اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے، خون کو اپنی حرارت سے پتلا کرتا ہے۔ یعنی خون انسان کے بدن میں اگر زیادہ لمٹ سے زیادہ گاڑھا ہو گیا تو اس کو لیول میں لا کر اعتدال میں کرتا ہے، یعنی اس کے گاڑھے پن کو نارمل بناتا ہے، اور اتنا پتلا بنا دیتا ہے کہ وہ تنگ اور باریک یعنی بہت باریک نسیں ہوتی ہیں، بہت باریک انسان کے بدن میں نسیں ہوتی ہیں، وہ ان میں گزرنے کے لیے اس سے آسانی ہو۔ یعنی وہ خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے صفرا کی وجہ سے کہ بدن کے اندر جو بہت ہی باریک نسیں ہیں وہ ان میں دوڑنے اور حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صفرا جسم سے، خاص طور سے آنتوں سے، کہ آنتوں میں رکے ہوئے جو فضلات ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان کو گلاتا ہے اور ان کے راستوں سے، جس راستوں سے وہ گندگیاں آنتوں میں رکی ہوئی ہے، سدے وغیرہ، ان کو وہ باہر نکالتا ہے، خارج کرتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں کہ پیٹ میں قبض ہو گیا، قبض کو توڑتا ہے، پیٹ میں سدے پڑ گئے، یعنی لیٹرنگ جو ہے مینگنے کی طرح موٹی مینگنے کی طرح آ رہی ہے، اور جس وقت لیٹرنگ آتی ہے انسان کی اس وقت اسے زور لگانا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے لیٹرنگ اترتی ہے، اور پھر بعض مرتبہ زور لگاتے لگاتے خون بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آدمی کو سدوں کی وجہ سے، جب پیٹ میں سدے پڑتے ہیں، آنتوں میں سدے پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے پیشاب کے ساتھ میں، یعنی پیشاب کے بعد یا اس سے پہلے لیسدار مادہ، یعنی جسے دھت کہتے ہیں، دھت بھی جاری ہو جاتی ہے۔ تو صفرا کا اہم کردار یہ ہے کہ وہ آنتوں میں گندے اور صحت کے لیے نقصان دہ جو فضلات رکے ہوئے ہیں ان کو خارج کرتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ جی، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ بلغم کا مرکز دماغ ہے، سودا کا مرکز دل ہے، اور صفرا کا مرکز جگر ہے۔ جی، ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ اخلاط کو اصطلاحاً دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اخلاط کو رطوبت کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ اخلاط کی تعریف میں بیان ہوا، اور دوسرا یہ کہ بعض جگہ صرف خلط بلغم کو بھی رطوبت کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض جگہ اخلاط کو رطوبت کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اخلاط کو صرف خلط بلغم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض جگہ خلط بلغم کو بھی رطوبت کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔